فديت قلبي محمدا نبی 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 فديت نفسي محمدا. السلام علیکم. آج ہم سورہ لیل کی آیات کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان بنا دیتے ہیں اور کن لوگوں کے لیے جنت کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے. آئیں بہت غور سے اپنے رب کی بات کو سنیں تاکہ ہمارے دل میں بات اتر جائے اور ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. پس وہ جس نے دیا مال اللہ کی راہ میں اور اللہ سے ڈرتا رہا اور سچ مانا بھلائی کو، سو توفیق دیں گے ہم اس کو راحت کے راستے کی یعنی جنت کی. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. اور وہ جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے پرواہ رہا اور جھٹلایا بھلائی کو، تو ہم پہنچائیں گے اسے سختی میں یعنی جہنم میں. ان آیات میں 3 against 3 کوالٹیز کا ذکر ہوا ہے. ایک وہ شخص ہے جو اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کی بھلائی کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال لگاتا ہے. اب جس شخص کو اللہ نے 100 روپے دیے ہیں وہ اس میں سے خرچ کرے، اور جسے لاکھوں کروڑوں دیے ہیں وہ اس میں سے خرچ کرے. بہرحال یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ آج اپنے 100 میں سے خرچ نہیں کر سکیں گے تو کروڑوں میں سے خرچ کرنا بہت مشکل محسوس ہوگا. یاد رکھیں یہ مال و دولت اللہ کی عطا ہے، اور ہم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بھی اللہ تعالیٰ پہ احسان نہیں کر رہے، بلکہ آپ آخرت میں اپنے لیے اجر حاصل کر رہے ہیں. نمبر 2، پھر انسان میں خدا خوفی ہونی چاہیے. یہ احساس کہ مجھے اپنی زندگی کے ہر لمحے کا آخرت میں حساب دینا پڑے گا. کوئی ایسا کام جس سے کسی کو تکلیف ہو، گالی گلوچ، کسی کا حق مارنا، راہ چلتے کسی کو تنگ کرنا، غیبت، حسد، سب سے بچنا چاہیے. حرام مال، بد نظری، دھوکہ دہی جیسے تمام کاموں سے بچنے کی مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد نمبر 3، جب بھی کوئی صحیح اور حق کی بات آپ کو سنیں تو اس کو مان لیں. مثلا اگر کوئی کہے کہ بد نظری گناہ ہے تو چاہے ہم اس میں خود انوالو ہیں لیکن یہ مان لیں کہ بات صحیح ہے. چاہے ہم سود، دھوکہ دہی، جھوٹ، لوگوں کے حقوق غصب کرنے میں انوالو بھی ہوں، لیکن حق کی بات کو کبھی بھی نہ جھٹلائیں. کم از کم یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ اپنے گناہوں کو ایکنالج کریں اور اللہ سے ان کو چھوڑنے کی دعا مانگتے رہیں. اگر ہم حق کو ہی جھٹلا دیں گے تو پھر تو اصلاح کی گنجائش ہی ختم ہو جائے گی. اب اس کے بالکل اپوزٹ پرسنالٹی کیا ہوگی؟ ایک ایسا شخص جس میں بخل ہو یعنی کنجوسی، لوگوں کو ضرورت میں دیکھ کر بھی اپنا مال سنبھال کر رکھے، اسے کوئی اللہ کا خوف نہ ہو، جس کا چاہے حق مارے، جس کو چاہے گالیاں دے اور لوگوں کو تنگ کرتا پھرے. اور اگر کبھی کوئی حق کی بات کرے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرے تو حق کو جھٹلائے. مثلا اس طرح کے الفاظ بولے، یہ تو پرانی باتیں ہیں، زمانہ ترقی کر گیا ہے، یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اب ایسے نہیں ہوتا، سب چلتا ہے، دیکھا جائے گا، وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کیفیت سے محفوظ فرمائے. میرے بھائیوں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے. کوئی دنیا میں آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے. اب ہم آ تو گئے ہیں، اب تو بس واپس اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے. نہ جانے کب بلاوا آ جائے، اس لیے نیکی کے کاموں میں کبھی ڈیلے نہ کریں. اپنی زندگی کو بیلنس کر کے گزارنے کی کوشش کریں. اب بیلنس لائف کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہمارا خیر والا انجام فرمائے. آمین. جزاک اللہ.